کہ میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے حضور سر مسجود ہوں کہ یہ ایک انتہائی قبیح معاملہ جس میں پاکستان کی سفارتی ساکھ اور پاکستان کے عوام کے سامنے جو ہم منتخب نمائندے پیش ہوتے ہیں اس میں جو چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بہت بڑی خرابی کی تھی. آج عدالت نے پاکستان کے عوام کو ایک انصاف فراہم کیا ہے دو حوالوں سے. ایک تو یہ پیغام گیا ہے آنے والے وزرائے اعظم کے لیے کہ وہ تحفے جو آپ کو ریاست کے سربراہ کے طور پر دیے گئے تھے، پاکستان کے عوام کے نام پر دیے گئے تھے، قانون آپ کو انہیں رکھنے کی اجازت تو دیتا ہے لیکن ان کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ وہ جو ایک گھڑی تھی اور دوسرے ایشوز تھے، اس میں پہلا معاملہ تو ہے ہی یہ کہ پاکستان کی ریاست کے سربراہ کو دیے گئے جو تحفے ہیں دوسری ریاستوں کی طرف سے، ان کا کاروبار آج مجھے توقع ہے کہ اب آئندہ سے نہیں ہوگا، اور آنے والے وزرائے اعظم کو یہ بات سمجھ آئے گی آج کے فیصلے کے بعد کہ یہ جو ایک خود ساختہ ڈھکوسلا کھڑا کیا گیا تھا صادق اور امین کا، جس میں اس وقت کی عدالتیں بھی شامل تھیں، آج عدالت کے فیصلے سے وہ جو ڈھکوسلا تھا وہ بے نقاب ہوا ہے کہ بالآخر پاکستان کی عدالتوں نے وقت لگا ہے کچھ اس میں اس سارے معاملے کو ایکسپوز ہوتے ہوئے، اس سارے معاملے کو آگے آتے ہوئے، لیکن وہ تمام جو رکاوٹیں بھی آئیں اور چیئرمین تحریک انصاف نے تو توشہ خانہ کیس کے ہر سطر پر کورٹ گئے ہیں وہ کہ جی کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ. اور یہ وہی طریقہ کار ہے جو انہوں نے فارن فنڈنگ کیس میں بھی اختیار کیا تھا. اس کو اب تک اس کو 9 سال ہو گئے ہیں فارن فنڈنگ کیس کو، لیکن ان تاخیری حربوں سے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ قانون کی گرفت سے بچ سکتے ہیں. اور آخر میں جب ہم یہ تمام گفتگو کر لیں گے تو سوال وہی ہے جو چیئرمین تحریک انصاف نے ایک دفعہ سیاسی طور پر استعمال کیا تھا، جو اب ان پر سوال ہے کہ اگر چوری نہیں کی تو پھر تلاشی کیوں نہیں دیتے. اور اب جب کہ تلاشی ہو گئی ہے تو اس تلاشی کا نتیجہ عدالت کے فیصلے کی صورت میں قوم کے سامنے آ گیا ہے. تو اس میں ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا ہے کہ وہ بات جو ہم کہہ رہے تھے بہت سالوں سے کہ یہ تحریک انصاف کے سربراہ کسی بھی طرح صادق اور امین نہیں ہے. عدالت نے ایک ناحق فیصلہ کیا. آج عدالتوں کی طرف سے یہ ایک پہلا ہمیں ایک اشاریہ ہے کہ اب جو ہمارا مطالبہ تھا کہ جو معیار رکھے گئے ہمارے لیڈروں کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، اسی معیار پر پرکھا جائے. تو معیار عدالت نے یہ مقرر کیا تھا نواز شریف کے کیس میں کہ چاہے آپ نے وہ تنخواہ نہیں لی لیکن جو چیز آپ لے سکتے تھے 10,000 درہم تھے، آج کے حوالے سے کوئی 7-8 لاکھ روپے بنتے ہیں، آپ نے وہ نہیں لی لیکن چونکہ آپ لے سکتے تھے، یہ آپ کا اثاثہ ہے، ہوائی اثاثہ، اور لہذا آپ نے وہ شو نہیں کیا تو آپ نااہل ہیں. یہاں تو کروڑوں کی گھڑیاں انوالو ہیں. تو لہذا یہی دو حصے ہیں کہ ایک تو وہ تحفہ ریاست کی طرف سے دیا گیا جسے بیچا گیا، جو نہیں بیچنا چاہیے، آپ خود رکھ سکتے ہیں لیکن آپ بیچ نہیں سکتے. دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ جو معیار ہے کہ آپ نے اپنے تمام اثاثے جو ابھی آنے بھی ہیں مستقبل کے، وہ تک کورٹ نے ڈٹرمن کیا ہے. تو اس لحاظ سے تو جو معیار کورٹ نے مقرر کیا نواز شریف کے کیس میں، اس کے معاملے میں تو 1,000 دفعہ نااہل ہونا چاہیے تھا عمران خان کو.
تو آج وہ پہلی دفعہ ان کے اوپر قانون کا اطلاق ہوا ہے، اور ان کا یہ بھی خیال تھا اور ان کے جو حامی ہیں ان کا بھی یہ خیال تھا 2014 سے لے کر اب تک کہ ان پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر قبضہ کر لیں ڈنڈے لے کر، وہ اسلام آباد 150 اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو زخمی کر دیں، عمران خان خود جا کے پولیس کی وین سے اپنے کارکنوں کو باہر نکالیں، ان پر قانون کا اطلاق نہیں ہوتا. وہ ابھی بھی جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس کا بھی قانون کا اطلاق ابھی شروع نہیں ہوا. عمارتوں پر حملہ ہوا، ریڈیو پاکستان کی عمارت پر حملہ ہوا، پاکستان کی موٹر ویز اور میٹرو بس پر حملہ ہوا، پاکستان کے اسکولوں پر حملہ ہوا، پاکستان کے جانوروں تک کو نہیں بخشا. 150 جانور جلا دیے پشاور میں. یہ جو 9 مئی کا سبق ہے، یہ توقع ہے میری کہ تحریک انصاف کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ سیاسی احتجاج اور اظہار کی طاقت اس کا پرامن ہونا ہے. اس شہر میں ہم نے بھی بہت بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، احتجاجی جلسے کیے ہیں، بڑی سخت گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن گجرانوالہ شہر میں تو ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا پی ڈی ایم کے جلسے میں. میاں نواز شریف کے معاملے میں تو معیار آسمان پر اٹھایا گیا نا. عمران خان یہاں نااہل ہوئے. آسمان کا معیار یہ ہے کہ ابھی جو اثاثہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا پر آ سکتا تھا، یہاں تو اثاثہ لے کے، بیچ کے، جعلی رسیدیں دے کے، اس کے معاملے میں عدالت کو گمراہ کر کے تو پھر ہم یہاں تک پہنچے نا. وہ تو معیار بہت ہی اونچا ہے، اور وہ معیار غلط ہے کہ آپ نے اور جو آج عدالت نے اس اثاثے پر فیصلہ دیا ہے جو عمران خان ہاتھ میں لے کر بیچ چکے ہیں، اس کا وہ فائدہ اٹھا چکے ہیں. ٹھیک ہے، کروڑوں روپے کا جو وہ گھڑی کی بالیت تو بہت اونچی ہے نا جی، تو وہ اس کا فائدہ اٹھا. تو یہاں فرق صرف یہی ہے کہ عدالت نے جو معاملہ ہو چکا ہے، جو کروڑوں کا تحفے جو تھے ان کا فائدہ اٹھا چکے ہیں. یعنی یہ بھی نہیں کہ جی میرا اثاثہ بن گئے، اثاثہ بنا کے اس کو بیچ چکے ہیں، تو اس پر عدالت نے معیار سیٹ کیا ہے. تو آج گرفتاری کے اوپر کوئی ریئیکشن آئے گا 9 مئی والا، تو کیا آپ کی حکومت تیار ہے؟ اس طرح کا کوئی ریئیکشن آ سکتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ جی ہم مکمل طور پر تیار ہیں، لیکن ہماری یہ توقع ہے کہ یہ جو انارکی اور ریاست پر حملہ آور ہونا ہے، تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہ سمجھ آئی ہوگی کہ ہمارے بھی قائدین کو گرفتار کیا گیا، ہمارے قائدین کو سزائیں دی گئیں، ہمارے قائدین کو 22 مہینے. ہم نے تو کسی سرکاری املاک کو آگ نہیں لگائی. ہم نے اپنی فائٹ کی، ہم نے پارلیمان میں فائٹ کی، ہم نے عدالت میں فائٹ کی، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ سیاسی احتجاج کو استعمال کریں، ریاست کے مختلف صرف ایک حصے پر حملہ نہیں ہوا، میں اس لیے دہراتا ہوں. جی ایچ کیو پر، جنا ہاؤس کے اوپر، ریڈیو پاکستان پشاور کو جلا دینا، ابھی تک تو قانون کا اطلاق نہیں ہوا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ عدالتوں تک وہ انصاف کی روشنی پہنچی ہے، اور ہم انشاءاللہ نہ صرف آگے بڑھے ہیں بلکہ میں پھر کہوں گا کہ آنے والے وزرائے اعظم کے لیے بھی عدالت نے اپنے فیصلے سے ایک راہ متعین کی ہے کہ ہم نے جو ریاست کے تحفے ہیں ان کے معاملے میں کون سا کانڈکٹ جو ہے وہ ٹھیک. جی ابھی تک یہ سب افواہیں ہیں. وزیر اعظم جو نگران وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ جو ہے اس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مشاورت شروع کر دی ہے، اور اس کا جو 2 سٹیجز ہیں اس کی. پہلی سٹیج یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر مشاورت ہونی ہے ان ناموں کے اوپر جو وزیر اعظم بھیجیں گے. وہ عمل اس وقت ہو رہا ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ غالباً اگلے 2 یا 3 دن میں مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد پھر وہ تو معاملہ خفیہ نہیں رہے گا، پھر وزیر اعظم لکھ کر جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہی مشاورت کریں گے. تو لہٰذا اگلے 2-3 دن میں وہ نام آ جائیں گے، پھر جو لیڈر اپوزیشن کے نام بھی پبلک ہوں گے. لیکن یہ مجھے توقع بھی ہے اور امید ہے کہ اس دفعہ جو معاملات موجود ہیں کہ وزیر اعظم اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہی یہ فیصلہ کر لیں گے، اور تاکہ احسن طریقے سے ایک نگران حکومت آئے. اس کی جو مدت ہے میری، اب میں ذاتی بات کرنے مجھے نہیں اندازہ کہ اس بارے میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ذاتی توقع اور کوشش یہی ہوگی کہ آئین کے رہتے ہوئے اگلے 90 دن میں انتخابات ہو جائیں.